قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف، بہترین قصہ قرآن حکیم کا، اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے، اور عورت سے غلطی ہوئی ہے اس کے شوہر کے سامنے ہی، اور ایک گواہی آ چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان بھی ہو گیا اور گواہی بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن اس شخص نے کہا یوسف اس معاملے کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر، خطا پر استغفار کر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ۔ اور شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے۔ قد شغفها حبا، اس غلام کی محبت اس عورت کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اب چرچے شروع ہو گئے، غلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اس عورت کو پتہ چلا عزیز کی بیوی کو، اس نے سب کو بلا لیا، اور سب کا وہ جو تہذیب ہے نا، اس وقت کی جو تہذیب تھی، اس تہذیب کے ہائی اپس کی، حیا کا عالم کیا تھا، اس کا بھانڈا پھوڑنے کی اس نے کوشش کی ہے، اور سب کو ایک دعوت پر بلایا۔ فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ پھر جب اس عورت نے ان عورتوں کے فریب کا ذکر سنا تو انہیں دعوت بھیجی اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی، اور پھل کاٹنے کو ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ وقالت اخرج علیہم، اور کہا کہ ان کے سامنے نکل کر آؤ یوسف علیہ السلام کو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر ان کے حسن کا روب چھا گیا، اور انہوں نے پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ پورے اہتمام سے کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محفل سجی ہے، یوسف علیہ السلام سامنے آئے، اور بہرحال حسین اور جمیل تھے، اور بڑا حسن کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ بعض احادیث میں روایات ذکر کی گئی ہیں، حسن میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو عطا ہوا، یہ بتایا گیا بعض روایات احادیث میں۔ بہرحال حسن کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ پھل کاٹنے کا معاملہ اور وہ چاقو یا چھری جو ہے وہ ہاتھوں پر چلے نہیں، چلائے گئے، ہر ایک نے انوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بس یہی لفظ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، دعوت دینے کی کوشش کی ہے۔ وقطعنا، پورے اہتمام، کٹ نہیں گئے، کاٹے ہر ایک عورت نے، لبھانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، دعوت دینے کی کوشش کی ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، مگر یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ ہے وہ اس سوسائٹی کی نارمز بن چکی تھی، ہائی اپس کے اندر یہ بات چل رہی تھی، اس طرح کی دعوتیں چل رہی تھیں وہاں پر، برائی کی دعوتیں۔ قالت، اب یہ عورت بولی عزیز کی بیوی، فذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ اب اس کی بے باکی دیکھیے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے اس کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آگے سنیں، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جو کچھ میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور جو کچھ میں کہتی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ اس معاشرے میں کھلی دعوت برائی کی۔ آج تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟
کیسی کیسی دعوتیں، بے باکی کی دعوتیں، نکاح کا انکار، زنا کا راستہ، ہم جنس پرستی کے راستے، کھلے عام دعوتیں، اور بے باکی کے ساتھ عورتیں نکل کر اپنے معاملات کو بیان کرتی ہیں میڈیا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن ویلڈ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہر دور کی رہنمائی ہے۔ یہ اس معاشرے کی نارمز، ہائی اپس کے طرز عمل کو یہاں قرآن کریم نقل کر رہا ہے۔ یہ تو اس عورت نے بے باکی کا اعلان کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور کیا التجا کر رہے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں۔ ساروں نے دعوت دینے کی کوشش کی، اللہ قید پسند ہے ان کی برائی کی دعوت کے مقابلے میں۔ اور سنے پیغمبر کی عاجزی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر اللہ تو نے مجھ سے ان کے فریب کو نہ پھیر دیا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں تو نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو بچائے گا تو میں بچ سکتا ہوں اللہ، اگر تو نے نہ بچایا، تو نے رحم نہ فرمایا، مجھ سے ان کے فریب کو نہ روکا، میں تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اندازہ کریں پیغمبر کی عاجزی اور پیغمبر کی دعا اور پیغمبر کی التجا کا معاملہ میرے اور آپ کے سامنے کس قدر دعوت برائی کی موجود ہے۔ میں اور آپ اپنے تئیں بچ سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ اللہ نہ بچائے۔ اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، اللہ عفت و پاک دامنی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اللہ برائی اور زنا کی ہر دعوت اور ہر راستے سے، ہر عمل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، پس ان سے ان عورتوں کے فریب کو پھیر دیا۔ عورتیں جمع کا صیغہ آ رہا ہے، انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، عورت میں فطری طور پر حیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، مگر اگر وہ اس طرح کی برائی کی دعوتیں دینے پر آئے تو وہ زیادہ بڑی مجرم قرار پائے گی۔ سورہ نور کا مطالعہ کریں گے، زانی عورت کا ذکر پہلے ہے، پھر زانی مرد کا، پھر 100 کوڑوں کی سزا کا۔ زانی عورت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے، عورت میں جھجک رکھی ہے، اور وہ آگے بڑھ کر برائی کی دعوتیں دینا شروع کر دے تو یہ زیادہ بڑے بے باکی والے معاملات ہیں، یہ زیادہ بڑے جرم کی بات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ مردوں کی بھی عورتوں کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو تو یہی سوجھا کہ انہیں ضرور قید میں ڈال دیا جائے ایک مدت تک کے لیے۔ اپنی عورتوں کو تو سنبھال نہیں سکتے نا، تو قید یوسف کو کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ظلم تو ہر دور میں چلتا رہا نا، اپنی عورتوں کو تو روک نہیں پا رہے تو چلو یوسف کو ہی قید میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر علیہ السلام۔ اب یوسف علیہ السلام قید خانے میں، یہاں دعوت کا کام جاری ہے۔ سبحان اللہ، 2 قیدی آئے ہیں، کچھ خواب پیش کرتے ہیں، فرمایا تعبیر بتاؤں گا لیکن دعوت دین سنو تو صحیح پہلے۔ فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک یہ کہا کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، پھلوں سے شراب تیار کر رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، ٹوکرا، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر تو بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ بھئی قید خانے میں عام طور پر اچھے لوگ تو کم ہی جاتے ہیں نا، جاتے لیکن کم، لیکن کیا کردار ہوگا جو چہرے پر آیا ہوگا، سبحان اللہ، اندر خوف خدا، تقوی اور نیکی ہو تو چہرہ روشن اس کی گواہی دے دیتا ہے، چہرے پر بھی اثرات ہوں گے، وہ دیکھ کر قائل ہو رہے ہیں تو بڑے نیک آدمی، ذرا تعبیر تو بتا دیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو کوئی تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کھانے کے آنے سے پہلے بتا دوں گا، تو تم تسلی رکھو، ٹائم بتا دیے، کھانا آتا ہے نا جو پیش کیا جاتا ہے جیل خانے میں، اس کے آنے سے پہلے تعبیر مل جائے گی۔ تب تک کا ٹائم گین کیا یوسف علیہ السلام نے، کس لیے؟ دعوت دین پیش کرنے کے لیے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، رب کی طرف نسبت ہے، میرے کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کی ملت و طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور
اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کی پیروی کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، توحید پر کاربند رہیں، شرک سے بچیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے اہم بات، توحید کی دعوت، شرک کی نفی اور اپنا تعارف بھی کرا دیا۔ تو ایک داعی کو اپنا تعارف بھی لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اصولی تعارف دین کا، اصولی بات دین کی، بنیادی بات دین کی دعوت کی، توحید کا اثبات، توحید کی دلیل اور توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کا معاملہ۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ سب پر غالب وہ بہتر ہے؟ توحید کی دلیل۔ سرچنگ کوئسچن کا انداز، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، بے شک تم نہیں پوچھتے، نہیں عبادت کرتے مگر چند نام جو تم نے تراش لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کو حاکم ماننا 24 گھنٹے، اللہ کی عبادت کرنی ہے 24 گھنٹے۔ یہ توحید عملی کا بیان ہے کہ حاکم اللہ کو مان کر زندگی کے تمام معاملات میں اس کے حکم کے تابع رہنے کی کوشش کی جائے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اچھا اب دیکھیے ان سے وعدہ کیا تھا نا، اب تعبیر بھی بتائی جا رہی، بہت مختصر الفاظ میں دین کی جامع دعوت سامنے آ گئی۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک شخص تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اس نے شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کو جان بخشی ہوگی، وہ شراب پلائے گا اپنے مالک کو۔ شراب تو حرام ہے، ابھی تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، آگے دین کی دعوت چلے گی، معاملات آگے سنوریں گے، لیکن ابھی تو شراب کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو تعبیر بتا رہے ہیں، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ خواب کے بارے میں کئی آداب ہیں، ایک دو بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر اچھے خواب آئیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب و شیطان کی طرف سے۔ آنکھ کھلے تو لیفٹ سائڈ پر حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ تھوک دینا چاہیے۔ اچھے خواب ہوں تو تعبیر ہر اہل غیر سے نہیں پوچھنی چاہیے، اپنا بہت ہی قریبی دوست ہو یا کوئی صاحب علم ہو اس سے تعبیر معلوم کی جائے، اور 36 مرتبہ تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ تعبیر بتائی جاتی ہے عام طور پر وہی معاملہ منعقد ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے تعبیر معلوم کرنے کے اعتبار سے احتیاط کرنی چاہیے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا کہ وہ بچے گا، وہی جو شراب کشید کرے گا، اذکرنی عند ربک، اس سے کہا کہ اپنے مالک کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے جس کو تم لوگوں نے ڈلوا دیا ہے جیل کے اندر بے قصور۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، پس شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک یعنی بادشاہ سے یہ ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پس وہ قید خانے میں چند برس رہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے 7 برس تک قید خانے میں رہے۔ اس کا ایک واقعہ یہاں پر آیا، وہاں بھی دین کی دعوت کا کام جاری، واقعات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلا واقعہ، اب بادشاہ صاحب ایک خواب دیکھ رہے، سمجھ آنی نہیں تو معاملہ ریفر ہوگا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ فرمایا وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے ہیں، وأخرى یابسات، اور دوسرے 7 خشک خوشے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے سرداروں مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو تو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں، بڑا کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہا، موٹی گائیں، پتلی گائیں، سبز خوشے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے بالکل بھی نہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، ہاں خواب کی تعبیر تو یوسف بتائیں گے، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا میں تو اس کی تعبیر بتاتا ہوں بس تم مجھے روانہ کرو۔
کریڈٹ خود لینا چاہ رہا ہے. یہ بھی نفسیات ہے نا ہمارے معاشرے کی. کام کسی نے کیا ہوتا ہے, کریڈٹ کسی اور کا ہوتا ہے. ہاں جی, پوری محنت کسی کی ہوتی ہے اور آگے فائل میں نام کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے روز کے مسائل ہیں. ادھر بھی قرآن پاک بیان کر رہا ہے, کہہ رہا ہے میں بتاتا ہوں, بس تم مجھے بھیجو تو صحیح. سیدھا آیا. انسانی کمزوریاں دیکھیں, آیا 7 سال ہو گئے, بھول گیا, معافی تلافی سلام دعا کچھ نہیں, سیدھا آ کر کیا کہہ رہے ہیں, یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. اے یوسف, اے بڑے سچے, کردار کا قائل ہے مگر حرکت کیا کی ہے, نہ معافی نہ تلافی کچھ نہیں. سیدھا کے تعبیر کے لیے کہہ رہے, اے یوسف, اے بڑے سچے, ہمیں خواب کی تعبیر تو بتاؤ. 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 دبلی پتلی گائیں, اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے خشک. لعلی ارجع الی الناس, تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں. لعلہم یعلمون, شاید کہ وہ آگاہ ہو جائیں, یعنی شاید آپ کے علم کا جو ہے وہ اعتراف کر لیں اور آپ کی قدر و منزلت کو جان لیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. سبحان اللہ. پیغمبرانہ اخلاق کو دیکھیے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, میں کیوں بتاؤں, تم نے کیا حرکت کی میرے ساتھ. ہاں, مفاد پرست آدمی, گوٹ پھنسی تو ہمارے پاس دوڑ کر آ گئے. ہم تو یہی کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. قرآن چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں. قرآن کریم پیغمبروں کے اخلاق ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا, فرمایا کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون, پھر تم جو کاٹو تو اسے اس کے خوشے میں, جو اناج ہو اس کے خوشے میں, بالیوں میں رہنے دو. الا قلیلا مما تأکلون, مگر تھوڑا جتنا تم اس میں سے کھا لو. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد, پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال قحط والے. یأکلن ما قدمتم لہن, وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا, جو تم نے بجٹ کیا ہوگا, راشننگ کی ہوگی. الا قلیلا مما تحسنون, سوائے اس کے جو تم تھوڑا بچاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذلك عام, پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا. فیہ یغاث الناس, اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. وفیہ یعصرون, اور اس میں وہ لوگ پھلوں کا رس نچوڑیں گے. مراد اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دے گا. تو 7 سال کھیتی باڑی کرو گے, جو تم کاٹو اس کو, اناج کو, دانوں کو بالیوں میں, خوشوں میں محفوظ رکھو. یہ ذخیرے کے لیے بھی بہت عمدہ اور پروٹیکشن کے اعتبار سے بھی نیچرلی بہت ہی عمدہ ایک ٹیکنیک ہے جو سکھا دی گئی. پھر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے تو ساری بجٹنگ ہوگی اور یہ اناج استعمال ہوگا. پھر تھوڑا بچے گا, وہ آئندہ کی فصل کے لیے دوبارہ کاشت کرنے کے لیے تم دانے استعمال کر سکو گے. صرف یہ نہیں کہ کچھ برا بھلا نہیں کہا, پوری تعبیر بھی بتائی. صرف تعبیر نہیں بتائی, تدبیر بھی بتائی. اور یاد رکھیے گا, مصر کی سطح پر نہیں, وہ بہت دور دراز کے علاقوں پر یہ بہت بڑا قحط سالی کا معاملہ آئے گا, اور دور دراز سے لوگوں نے ادھر آ کر جو ہے وہ اناج وغیرہ حاصل کرنا ہے. اس سارے کی پلاننگ ہے جو یوسف علیہ السلام نے بتا دی. وقال الملک ائتونی بہ, اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ. یہ تعبیر پہنچی, بادشاہ تو حیران و پریشان, کون بندہ ہے بھائی, بلاؤ لے کر آؤ. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن, پس جب قاصد ان کے پاس آیا, یعنی پیغام لانے والا, تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کر جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے بڑے اہتمام سے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. اللہ اکبر. مجھ پر الزام ہے نا, اس کو رفع تو کرو. اور آگے بڑے حالات آئیں گے جو یوسف علیہ السلام نے سنبھالنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, مگر مجھے الزام تو دور کرو, جاؤ پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا. اچھا, ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے. بادشاہ تک یہ بات پہنچی, بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا. ہائی افس کی تو کمیونٹی عام طور پر ایک ہی جگہ پر رہتی ہے نا, سب کی بیگمات کو بلایا گیا, پوچھ گچھ ہو رہی کیا ہوا تھا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی, بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے کہ جب تم نے یوسف کو ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی. قل حاشا للہ, وہ بولی اللہ کی پناہ, ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے ان میں کوئی برائی معلوم نہیں کی, کچھ نہیں برا پایا ان میں. قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق, عزیز وہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی, عزیز مصر کی اولاد بولی اب حقیقت ظاہر ہو گئی ہے, حق واضح ہو گیا. انا راودت عن نفسه, میں نے ہی اسے ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا تھا, کوشش کی تھی. وانه لمن الصادقین, اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. ذالک لیعلم, تاکہ وہ جان لیں, انی لم اخون بالغیب, کہ میں نے ان کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اور بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا, کامیاب ہونے نہیں دیتا. عورتوں نے بھی اعتراف کیا, یوسف علیہ السلام
پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں، اس عورت نے بھی اعتراف کر لیا۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، اس سورہ مبارکہ میں کرداروں کا انجام بڑا پیارا ہے۔ اس عورت نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، بھائیوں نے کیا کچھ کیا تو وہ بھی آخر میں بخشش مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ والد سے کہیں گے آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت ہے کہ جو جڑے ہوئے لوگ تھے، چاہے وہ کسی نے برائی کی دعوت بھی دی تھی، بالآخر انجام عمدہ ہو رہا ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے آیت مکمل کی یہ اسی عزیز مصر کی عورت یا بیوی کا قول ہے، تاکہ یوسف جان لے کہ اب میں نے خیانت کا معاملہ نہیں کیا، سب کچھ میں نے بتا دیا، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ ایک رائے، اور یہ مفسرین کی ایک تعداد ہے جس نقل کیا اس کو کہ یہ رائے ہے۔ اور ایک رائے کہ یہ آخری جملہ یوسف علیہ السلام کا ہے، وہ عزیز کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ یہ دونوں آرا بھارت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اور مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ 13 پارے کا آغاز ہے، یہ قول ہم یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہی ذکر کر رہے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کی شدید دعوت دیتا ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ میرے رب نے رحم فرمایا۔ سبحان اللہ، نفس اکساتا ہے برائی کی طرف، برائی کی دعوت دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بچا لے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب بادشاہ بلا رہا ہے، وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ یہ اعلان بادشاہ نے پہلے کر دیا، خاص کر لوں، خاص مقام، منزلت، منصب ملے گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو کہا بے شک اے یوسف آج تم ہمارے ہاں باوقار ہو اور امین ہو، صاحب امانت، صاحب اعتبار ہو۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کب کہا؟ جب بادشاہ اعلان کر چکا کہ ان کا مقام ہمارے بلند ہے اور ہم نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا، تو اب یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، ورنہ خود سے عہدہ مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ البتہ یہاں معاملہ کیا تھا؟ قحط کا معاملہ آنے والا ہے اور مخلوق خدا کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی تھی معاملہ فہمی کی، اور وہ ان سارے معاملات کو ٹیکل کر سکتے تھے، سیٹل کر سکتے تھے، چنانچہ آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری انہوں نے قبول کرنا چاہی ہے، اس لیے وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، مراد یہ زراعت اور یہ سارے معاملات پر۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں۔ دو بہت اہم صفات ہیں، علم بھی رکھتا ہوں اور حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی میرے پاس ہے۔ کسی جاب کو اسائن کرنے کے اعتبار سے ان دو صفات کو بھی دیکھنا چاہیے، بہت اہم، حفیظ اور علیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو اختیار عطا کر دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کہاں کنویں کا معاملہ اور کہاں ادھر بادشاہت اور اختیار مل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ہاں یہ دنیا کا اختیار ہے، اصل کہاں کا معاملہ؟ آخرت۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے آخرت کا بدلہ بہتر ہے، دنیا کا بھی ہے لیکن اصل بدلہ آخرت کا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ حالات بدل رہے ہیں، 7 سال گزر گئے، خوشحالی والے سال چلے گئے، اب خشک سالی کا دور ہے اور اناج کی کمی ہے۔ صرف مصر نہیں، دور دراز کے علاقوں میں، حتیٰ کہ جہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، فلسطین وغیرہ کا علاقہ، وہاں بھی یہ قحط کے اثرات پہنچے۔ اب یہ بھائی آئے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے، 10 بھائی آئے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، بس وہ ان کے پاس پیش ہوئے تو انہوں نے ان بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ بھائی ان کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب ان کے سامان کو انہوں نے تیار کرا دیا یعنی غلہ، تو کہا اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد کی طرف سے ہیں۔ یہ کون بھائی؟ چھوٹے بھائی بنیامین،
ایک بیوی سے یہ 2 بھائی اور ایک بیوی سے وہ 10 بڑے بھائی، 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے. تو کہا جو تمہارے والد کی طرف سے بھائی ان کو میرے پاس لانا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فإن لم تأتونی به فلا کید لکم عندی ولا تقربون، پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا میرے پاس سے، اور نہ میرے پاس تم آنا. یہ آئندہ کی شرط لگا دی. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ بولے ہم اس کے متعلق ان کے والد سے خواہش کریں گے اور خواہش کا اظہار کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے. اچھا یہاں بڑا دلچسپ ہے، ان کے والد سے، اس لڑکے اس بیٹے اور بھائی کے والد سے. بھائی تمہارے بھی تو والد ہیں، یہ کچھ ہے مسئلہ لگ رہا ہے، فیل ہو رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انسانی نفسیات کے پہلو جو قرآن پاک نقل کر رہا ہے، جب واقعہ مکمل ہوگا تو یہ بھائی بھی صحیح ستھرے اور صاف ہو جائیں گے کردار کے اعتبار سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہتے ہیں ہم یہ کام ضرور کرنا ہے ہمیں، ہم والد کو بتائیں گے اس کے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت ان کے بوروں میں رکھ دو، شاید کو وہ اسے پالیں اور معلوم کریں جبکہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، شاید کہ پھر وہ لوٹ کر آئیں. اور عین ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس سے پیمنٹ کر دی ہو. پیغمبر سے یہی توقع ہوگی نا کہ وہ انڈیو قسم کا کسی کے ساتھ فیور کا معاملہ اور ایسے مشکل حالات میں نہیں کریں گے. اپنے ایمان کی خیر منانی ہے، کوئی برا خیال دل میں نہ لائیے گا، آگے اس سے بڑا معاملہ بھی آئے گا، وہاں بھی ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی ہے. برا خیال پیغمبر کے بارے میں نہیں لانا ہم نے، اللہ حفاظت فرمائے. تو کہا کہ ان کی پونجی رکھ دو ان کے بوروں میں، شاید جب گھر کو لوٹے تو پونجی دیکھیں اور دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، بس جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے بولے اے ہمارے ابا جان ہم سے تو غلہ روک دیا گیا. اب یہ ناشکری کی بات، تم 10 بھائی ہو، ایک ایک اونٹ پر ایک ایک بندہ غلہ لے کر آئے تو 10 اونٹوں پر لاد کر لائے ہو، لیکن کیا کہہ رہا ہوں منع من الکیل، ہم سے تو غلہ روک دیا گیا. فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. اب وہ شرط کیا لگ گئی تھی، آئندہ بھائی کو لاؤ گے تو تمہیں ملے گا اور آئندہ اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے متعلق تمہارا کیا اعتبار کروں، ایسے ہی جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا. کہاں گیا یوسف، ایسے اعتبار کروں جیسے کہ یوسف کے بارے میں کیا تھا. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین نگہبان ہے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ مکالمہ جاری ہے یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے درمیان. پھر کیا ہوا یہ ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی حضور پر ہمیں سچا ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.